الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم قابل ذی وقار محترم مکرم سامعین، آج جو ایک آیات کریمہ پہلا پارہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 132
آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اسی کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھی۔ اس قرآن مجید کی اس آیات مبارکہ کو دیکھتے ہوئے اور حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ آپ کے علم میں ہے آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور آخری روزہ ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ آج وہ مبارک گھڑیاں اور وہ مبارک ساعات اور رحمت والی گھڑیاں اور رحمت والا وقت اور رحمت والے مہینے کا اختتام ہے۔ کچھ ہی گھنٹے باقی ہیں، جو ہی وہ چند گھنٹے گزریں گے اس کے بعد انسان جو عمل بھی کرے گا اس طرح کا ثواب اس میں نہیں ملے گا، اس طرح کی رحمت، اس طرح کی برکت اور اس طرح کی مبارک اور برکت والی اوقات اور گھڑیاں پھر نہیں ملیں گی۔ اب اس میں خوش قسمت وہ لوگ ہیں اور تھے اور ہیں کہ جنہوں نے اس مہینہ مبارک سے فائدہ لیا اور ان کو قیمتی بنایا، اپنے اوقات کو اور اپنے اوقات کی حفاظت کی ہے، وہ تو انتہائی مبارک لوگ ہیں۔ اور افسوس ہے ان شخصیات اور ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے اس قیمتی وقت کو گزار دیا یا ضائع کر دیا اور اپنے ہاتھ سے نکلنے دیا۔ اس کی ایسی مثال مختصر سی کہ آپ کے سامنے برف پڑی ہو اور آپ اس کو استعمال میں نہ لائیں، تو ظاہر ہے جو ہی وقت گزرتا جائے گا وہ برف پگھلتی جائے گی اور ایک وقت آئے گا وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر انسان نے اس سے پانی ٹھنڈا نہیں کیا، اس کو کام میں نہیں لایا تو وہ چیز ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو میرے محترم سامعین، یہی صورتحال ہے رمضان المبارک کی کہ سمجھ لیں کہ وہ ختم ہو چکی ہے اور آخر میں چند گھڑیاں رہتی ہیں۔ اگر ان سے فائدہ نہیں لیا تو ساری کی ساری جو رحمتیں اور برکتیں وہ انسان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی اور انسان خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اس لیے جو میں نے آیات مبارکہ سورۃ بقرہ کی آپ کے سامنے رکھی، اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہی وصیت کر رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی نصیحت کی ہے
اور یہ وصیت کی ہے کہ دنیا میں کیسے رہنا ہے، اور انسان مرے تو کس حالت میں مرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، میں کس لیے آیا تھا، آیا میری کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے، اور میرا کام کیا تھا۔ اور پھر جب میں نے دنیا سے جانا ہے تو کس حالت میں جانا ہے، آیا جیسا ہی آیا تھا ویسے ہی جانا ہے، یا نہیں کوئی مقصد لے کر میں جا رہا ہوں بس۔ تو گرامی قدر، اس نصیحت اور وصیت سے ہمیں یہی قرآن نے سبق دیا کہ ہم بھی آئے ہیں، ہمیں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نصیحت کی ہے۔ اور قرآن نے بھی اسی لیے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن نے یہی کہا کہ وہ سید الانبیاء ملت ابراہیمی پر تھے۔ جو اکثر یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، لیکن قرآن نے بارہا ان کا تذکرہ کیا کہ نام تو ملت ابراہیمی کا لیتے ہیں، لیکن قرآن اور اللہ کا ایک حکم بھی نہیں مانتے۔ تو گرامی قدر، یہی وصیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ میں بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرتا ہوں، اور ملت ابراہیمی کی پیروی قرآن ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ہم نے دنیا میں رہنا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق اپنا وقت گزارنا ہے، اور دنیا سے جانا ہے تو مسلمان ہو کر جانا ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا کہ وہ شخص اور وہ مسلمان جس نے رمضان کے روزے رکھے، اور روزے اس نیت سے رکھے کہ وہ ایمان کی حالت میں بھی تھا، وَاحْتِسَابًا، اور فرمایا کہ وہ اپنا محاسبہ بھی کرتا رہا ہے۔ اگر وہ ایمان کی حالت میں ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ اگر بندے کے پاس ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ اپنا احتساب بھی کرتا رہا ہے، تو فرمایا ایسی حالت میں اگر اس نے روزہ رکھا تو اللہ رب العزت کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ اس کے جتنے ماقبل گناہ ہوتے ہیں سارے معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی خوش قسمت اور مبارک، وہی بات جو میں نے شروع میں کی کہ مبارک ہیں وہ لوگ اور وہ شخصیت اور وہ ہستیاں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے اوقات کو قیمتی بنایا، ایمان بھی تھا اور ایمان کے ساتھ روزے بھی رکھے، اور روزے کے ساتھ اپنا احتساب بھی کرتے رہے۔ احتساب یہ کہ کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے روزے میں کمی نہ ہو جائے۔ تو فرمایا اگر یہ حالت ہوئی اور ان کیفیات میں رہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ اس کے ماقبل جتنے گناہ تھے سب کو اللہ معاف فرما دے۔ کتنی خوش قسمت ہیں یہ لوگ۔ دوسری آگے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا
غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اور فرمایا کہ مبارک ہے وہ شخص بھی کہ جس نے قیام کیا، جس نے تراویح پڑھی، اور جس نے مسجد میں تراویح پڑھی، اور تراویح ایمان کی حالت میں پڑھی، اور فرمایا احتساباً، اور اپنا محاسبہ بھی کرتا رہا۔ محاسبہ یہ تھا کہ 4 پڑھ کے چلا گیا، 8 پڑھ کے چلا گیا، 10 پڑھ کے چلا گیا، نہیں، بلکہ اس نے محاسبہ کیا کہ جتنی تراویح تھی 20 رکعت اس نے پوری پڑھی ہے۔ اور وہ بھی ایسے نہیں کہ اکثر مساجد میں آپ نے دیکھا ہے امام اللہ اکبر کرتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور یہ پیچھے لیٹے رہتے ہیں، اور جب اللہ اکبر رکوع میں جانے کے لیے کرتے ہیں تو پھر فوراً ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے احتساباً تھا؟ یہ کیسا قیام تھا؟ اس کو کیسا قیام کہیں گے کہ یہ تو بیٹھا رہا، اور کچھ جگہ ایسی بھی ہیں، ہمارے پٹھان بھائی جانتے ہوں گے کے پی کے میں کچھ ایسا ہی ہے کہ مسجد میں گاؤ تکیا لگے ہوتے ہیں سائڈوں پہ، اور وہ لوگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں، کچھ کے ہاں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے نزدیک ہے کہ 3 دن کا ختم ہونا چاہیے، بس اس کے بعد آزادی ہے۔ تو وہ ظاہر ہے جب 3 دن میں ختم کریں گے تو روزانہ 10 پارے پڑھیں گے، تو 10 پارے سننا تو کھڑے ہو کے تراویح میں مشکل ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، چائے کا تھرموس بھی ہوتا ہے، گاؤ تکیا لگے ہوتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اور امام پڑھتا رہتا ہے، تو جو ہی اللہ اکبر پہ جاتے ہیں تو فوراً کھڑے ہو کے پیچھے نیت کریں۔ یہ قیام ہو گیا، اس کو قیام نہیں کہتے۔ اور کچھ مساجد میں ہے کہ 10 دن کا ختم، تو ظاہر ہے روزانہ 3 پارے، یہ بھی مشکل ہے، تو وہ پھر ایسا قیام ہوتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے، یہ قیام نہیں ہے۔ اور یہ احتساباً جو آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا محاسبہ کیا، اس نے قیام کیا تو قیام میں خیال اللہ کے حکم کو رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو رکھا، بیٹھا نہیں رہا، لیٹا نہیں رہا، ایسی حالت میں اگر قیام کیا تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ کتنی خوش قسمت ہیں وہ لوگ۔ 2 چیزیں، اور تیسرا فرمایا من قام قیام لیلۃ القدر، اور جس نے قیام کیا لیلۃ القدر کے اندر، اور لیلۃ القدر کے اندر بھی قیام اسی طرح کیا کہ ایماناً، ایمان کی حالت میں، احتساباً، اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ یہاں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہی ہیں کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ کتنی بڑی خوش قسمتی کی بات۔ دوسری حدیث مبارکہ بخاری شریف میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں مومن ایمان والے کو 7 میا، کہ ویسے ایک اگر اجر کرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو 10 گنا اجر عطا فرماتا ہوں، اور آگے فرمایا الی 7 میا، اور 700 تک اجر فرماتا ہوں، اور فرمایا کہ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے 2 خوشیاں رکھی ہیں۔ ایک خوشی فرمایا فرحۃ للفطر، کہ جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت جو اس کو خوشی ہوتی ہے، اس کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے ایک، اور دوسرا فرمایا کہ تب خوشی ہوگی جب اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ وہ مبارک گھڑیاں تھیں، مبارک اوقات تھے، اور وہ اعمال تھے
جن کا اختتام کچھ گھنٹوں کے بعد ہو جائے گا. پھر یہ چیزیں ہاتھ میں نہیں آئیں گی. تب آئیں گی اگر ہماری زندگی ہوگی، اگلا رمضان ہمیں ہاتھ میں آئے گا تو تب. تو گرامی قدر، یہی ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی کہ آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اولاد کو یہی وصیت کر رہے ہیں کہ جو چیز میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اسی پر چلنا ہے. اور فرمایا جب موت آئے تو انسان کو اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں موت آنی چاہیے. اور حدیث مبارکہ بھی یہی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ انسان ایمان کی حالت میں اپنا احتساب کرتے ہوئے اعمال کرتا جاتا ہے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے. گرامی قدر، اس کے ساتھ ایک مختصر سی بات. ایک تو یہ ہے کہ صدقۃ الفطر، وہ آپ کو بتایا تھا 320 کے حساب سے گندم اور جو کے حساب سے 600. کھجور آگے جو ریٹ ہے مارکیٹ وہ لگا لیں. تو فرمایا کہ یہ ہم نے دینا ہے. کب دینا ہے؟ یہ عید سے پہلے پہلے. اس کا بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ رمضان شروع ہوتے ہوئے دے دے غریب کو، تاکہ وہ بھی کپڑے لے لے. اگر کوئی ضرورت کی چیز اس نے لینی ہے تو وہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائے. تو یہ ہم نے دینا عید سے پہلے. اگر جس نے ادا کر دیا بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کیا تو آج کوشش کریں کہ مغرب سے پہلے پہلے ادا کر دیں، مستحق تک پہنچا دیں. اس میں دو باتیں ہوتی ہیں. ایک مستحق ہمارے رشتہ داروں میں سے، پڑوسیوں میں سے ہوتا ہے، یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے ہم ان کو دیں. اور ساتھ ساتھ ہماری ایک دوسری ذمہ داری بھی ہے کہ دینی مدارس کو دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ تذکرہ کیا کہ اگر دینی مدارس کی ہم مدد نہیں کریں گے تو وہ ہمیں جو علماء حفاظ دے رہی ہیں وہ آگے ختم ہو جائیں گے. جیسے ہمارے ملک کی نااہلی ہے کہ وہ آپ کو قابل ڈاکٹر نہیں دے سکتے، آپ کو باہر جانا پڑتا ہے. اور ہم بھی اسی ہسپتال میں بھاگتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ یو کے سے پڑھا ہوا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا، بات دور نکل جائے، پڑھا لکھا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دقیانوس ہیں اور یہ تو پچھلے دور کی علماء باتیں کرتے ہیں دین والے، یہ تو تنگ نظر ہیں، یہ ہے وہ ہے. بھائی ہم اگر تنگ نظر ہوئے، سارا کچھ ہو گئے، تم نے آج تک ملک کو کیا دیا؟ اپنے علاج کے لیے باہر بھاگتے ہو. اور ہماری عوام بھی بیچاری، اگر کوئی ماہر ڈاکٹر باہر کا پڑھا ہو تو اسی کو کیوں چیک کرواتے ہیں؟ کیونکہ کچھ پڑھا ہوتا ہے. ہمارے ملک میں انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری دنیا سے اگر مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں تو پاکستان کے علماء سیر فہرست ہوتے ہیں. تو یہ دینی مدارس کا ایک نتیجہ ہے. تو گرامی قدر، ہماری ذمہ داری دونوں ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں غریب، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری دینی مدارس بھی ہیں. یہ ہم اپنا فریضہ سمجھیں اور ان میں بھی صدقہ فطر اور ویسے صدقات اور زکوٰۃ ادا کریں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. ایک اور چیز تھی، فرمایا کہ یہ صدقۃ الفطر اللہ نے رکھا کیوں ہے؟ فرمایا انسان کے روزے کے اندر اگر کوئی کمی ہو جاتی ہے، انسان سے لغزش ہو جاتی ہے، کوئی لغو بات ہو جاتی ہے تو یہ اس کے لیے معاوضہ ہے کہ وہ جو ہم سے کمی ہو جاتی ہے یہ جب ادا کریں گے تو اللہ اس کمی کو معاف فرما دیتے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک اور بات فرمایا کہ جب ہم عید کے لیے نکلیں گے تو راستہ آتے ہوئے ایک راستہ استعمال کریں اور جاتے ہوئے دوسرا راستہ استعمال کریں. اور ایک اور بات حدیث مبارکہ فرمایا کہ آج کی رات جو ہے یہ لیلۃ الجائزہ ہوگی. لیلۃ الجائزہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، بخاری شریف کی بہت لمبی حدیث ہے. فرمایا کہ یہ جیسے مزدور مزدوری کرتا ہے
تو اس کو آخر میں مزدوری ملتی ہے۔ جو ہی 4 بجتے ہیں تو اس کو مالک پیسے دے دیتا ہے کہ یہ آج کی آپ کی مزدوری ہے۔ تو گرامی قدر ہم نے 30 دن روزے رکھے، اس کی مزدوری آج رات ہمیں ملنی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جب ہمیں مزدوری ملے تو ہم بازار کی سیریں کر رہے ہوں، ایسا آج رات مزدوری کی ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، ایسا نہ ہو کہ لیلۃ الجائزہ کی رات کو ہم کیا ہے کہاں گھومتے نظر آئیں؟ بازاروں میں۔ ایسا نہیں کرنا، آج کی رات اللہ سے مانگنے کی ہے۔ اور فرمایا، تفصیل میں نہیں جاتا، فرمایا اللہ رب العزت پوچھتے ہیں فرشتوں سے کہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرمایا یا اللہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں آپ گواہ رہو، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اے میرے فرشتے، میرے بندے آپ کیا مانگ رہے تھے مجھ سے؟ فرمایا وہ جنت کی طلب کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ، میں نے جنت ان کو دے دی ہے۔ اور فرمایا کہ اور کیا مانگ رہے تھے؟ فرمایا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتے گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ تو گرامی قدر یہ بہت مبارک رات ہے آج کی، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اور یہ مزدوری ملنے کی اور اجر ملنے کی رات ہوتی ہے۔ اس رات کو بھی ہم نے اللہ کے سامنے رو رو کر قیمتی بنایا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اس کو بازار میں نہیں گزارنا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ عید کا ٹائم 6:30 انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی، اس سے پہلے پہنچے تاکہ وقت پہ ہماری نماز ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔